الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصری پروگرام گوشہ ادراک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 27 جنوری ہے، 13 جمادی الثانی ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہمارا نیا پروگرام ہے گوشہ ادراک، اور اس پہ ہم نے گزشتہ ہفتے سے اسلام اور جمہوریت کے عنوان سے اس کی گفتگو ہم نے شروع کی، جس میں کچھ پوائنٹس جو زیر بحث لائے گئے وہ تھوڑی سی آپ کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تاکہ اپنی گزشتہ ہفتے کی گفتگو سے جو ہے وہ کنیکٹ کیا جا سکے۔ ہم نے بات کی تھی جمہوریت کا تصور جو ہے وہ کس طرح سے پیدا ہوا، لبرل ڈیموکریسی کیا ہے، لبرل ڈیموکریسی کے نتائج اور اس کی خصوصیت کیا ہیں، اسلام پر جمہوریت پر ہونے والے اعتراضات کیا ہیں، اور بعض لوگ اسلام میں بادشاہت کے جو ہے وہ قائل ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر بات ہوئی تھی۔ بنیادی طور پر جو رینیسنس موومنٹ ہے جو کہ 1500 to 1600 AD میں شروع ہوئی، بنیادی طور پر اٹلی سے اس کا آغاز ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے یورپ میں یہ پھیلتی چلی گئی۔ لوگوں کا مسئلہ اہل کلیسا کے ساتھ تھا، مگر ریئیکشن جو ہے وہ مذہب کے اوپر آیا، اور لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ کوئی سپر نیچرل جو ہے وہ قوت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کو انسان ہی کی حکومت کے ذریعے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ تمام چیزوں پہ گفتگو ہماری جاری و ساری ہے، اور ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے، اسلام اور جمہوریت کو مزید جو ہے اس ٹاپک کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور ابھی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قبلہ۔ تھوڑا سا ہم نے خاکہ پیش کیا کہ پچھلے فرسٹ ایپیسوڈ میں ہماری کیا گفتگو ہوئی تھی، تاکہ جو ہمارے ناظرین جو پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ موجود تھے وہ بھی جڑ جائیں، اور جو نئے ناظرین ہیں ان کے بھی اذہان عالیہ تک یہ بات پہنچ جائے کہ ہمارا موضوع کیا ہے اور ہم کن خطوط کے اوپر، کن سطور کے اوپر جو ہے وہ معروضات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو قبلہ تھوڑا سا خاکہ آپ بھی اگر پیش کر دیں پچھلے پروگرام کا، تو پھر اس کو آگے ہم جو ہے گفتگو کو بڑھائیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جو ہے وہ قبل اس کے کہ اپنی موضوع پہ گفتگو عرض کروں، آج حضرت ام البنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی یوم ولادت ہے، تو اس اعتبار سے تمام تر اہل اسلام کی خدمت میں جو ہے وہ ہدیہ تبریک بھی عرض کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بی بی کی شخصیت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں واقعاً ایک ایسی شخصیت ہے جو بہت سارے اعتبارات سے منبع نور ہے۔ ان کی زندگی جو ہے وہ واقعاً ہم مسلمانوں کے لیے قابل اتباع ہے۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ وہ بیوی جو اپنی معرفت اور اپنی شجاعت اور اپنی پاکیزگی اور طہارت کے اعتبار سے واقعاً جن کا نام بہت بلند ہے، درود و سلام ان پر، اور ان کی پاکیزہ اولاد جن کی تربیت آپ نے فرمائی، جس میں ایک بڑا نام جو ہے وہ حضرت ابی الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو میں اس موضوع کے حوالے سے عرض کروں، ضروری ہے کہ تھوڑا سا یہ موضوع ایسا ہے کہ مختلف اصطلاحات، مختلف ٹرمینالوجیز کا علم ہونا ضروری ہے، اور اس موضوع کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی بات اپنے پس منظر سے جدا نہیں ہوتی۔ کوئی بھی فینومینا جو ہے وہ دنیا میں جو انجام پذیر ہوتا ہے، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی زمین جو ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اسلامی طرز حکومت یا اسلامی نظام یا اسلام جو ہے وہ کسی ایک معاشرے کے لیے کیا نظام کی بحث کرتا ہے، تو ہمیں موجود جو سسٹمز ہیں ان کا پہلے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو جمہوریت کے حوالے سے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ اگر ہم مزید ایک دو نقطے میں اس میں اضافہ کروں، اگر ہم پورے مشرق اور مغرب کا جائزہ لیں تاریخی طور پر، ایک بہت ہی اجمالی صورتحال
کے حوالے سے، تو ویسٹ میں رومن امپائر کا ایک بہت لمبا دورانیہ ہے، تقریباً 400 عیسوی سے لے کر 1400 تک، اور اس کے بعد رومن امپائر جو ہے اس کا زوال ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر کلیسا جو ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، تقریباً 300 سال تک کلیسا کی پریکٹیکل یوں سمجھیں حاکمیت تھی، اگرچہ بادشاہتیں تھیں، نظام تھے، لیکن کلیسا جو ہے وہ حرف آخر تھا۔ اہل کلیسا نے کیا کیا، ایک اپنا تاریخی طور پر ایک حصہ ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ایک نشأت ثانیہ کی مغرب میں ایک موومنٹ شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ صنعتی انقلاب، اور اس دوران جو ہے اس صنعتی انقلاب کے حوالے سے اور نشأت ثانیہ کے بعد کے جو حالات ہیں، بہت ساری سوشل اور نظریات، بہت سارے نئی تھیوریز نے جنم لیا، اور اس میں ایک بنیادی نعرہ یہ آیا کہ چونکہ کلیسا کی جو اہل کلیسا، میں کہوں کلیسا نہیں بلکہ اس دور میں اہل کلیسا نے جو ہے وہ جو رائج کیا نظام، اس میں انسانی حقوق کی پائمالی تھی، اس میں واقعاً جو ہے وہ مطلب اس طرح کے حالات ہمیں نظر آتے ہیں کہ ظلم کی ایک نئی شکل تھی، جو کہ رومن امپائر کا ظلم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اہل کلیسا کے ظلم میں۔ نتیجتاً جب یہ موومنٹ آئی، تو جب نئی تھیوریز نے جنم لیا، تو یہاں پہ آزادی اور لبرلزم کا اور سیکولرزم کا بنیادی تصور جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا۔ سیکولرزم یعنی مذہب سے لوگوں نے دوری اختیار کی، مذہب سے برات اختیار کی، اور کہا کہ انسان کو ابھی تک تو کوئی حقوق نہیں ملے، انسان ابھی تک ظلم کی چکی میں پس رہا تھا۔ البتہ یہ اہل یورپ کا خیال تھا۔ اب اس چکی سے نکلنے، اس ظلم کے فضا سے باہر نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان آزاد ہے، اور اس آزادی کی بھی انہوں نے ایک خاص آؤٹ لائن تیار کی۔ اس میں حقوق کی آزادی، اس میں سیاسی آزادی، اس میں مذہب سے آزادی۔ نتیجتاً انسان بظاہر اس نتیجے پہ پہنچا کہ مذہب کی ضرورت نہیں ہے، مذہب ایک انسان کا پرسنل معاملہ ہے، انسان اپنے چھوٹے موٹے جو اخلاقی معاملات ہیں اس کو ٹھیک کرے، اور باقی جو ہے اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انسان کی فریڈم اور انسان کی عقل جو ہے وہ کافی ہے۔ در نتیجہ جو ہے ایک دو سسٹم جو ہے وہ ہمیں نظر آئے، ایک امپیریلزم کی شکل میں اور ایک سوشلزم کی شکل میں۔ اس کے بعد اگر ہم اجمالی طور پر ادھر جائزہ لیتے ہیں اسلامی ممالک کے اندر یا مشرق کے اس خطے کے اندر، تو یہاں بھی میں بہت مختصر اگر عرض کروں تو نبی مکرم اسلام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے بعد جو ہے وہ خصوصاً بنی امیہ، بنو عباس اور پھر آٹومن امپائر یہ رہی ہیں۔ اس میں بھی ہم اجمالی طور پر، ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی مفصل چیپٹر ہے، اجمالی طور پر یہ ہے کہ یہاں بھی اہل مذہب کا جبر اور استبداد حاکم تھا، یعنی اسلام کی جو اصل حاکمیت کا تصور جو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بیان فرمایا اپنی سیرت طیبہ سے، اپنی پریکٹیکل سیرت کے ساتھ، اور یہ سلسلہ جو ہے تو جن بنیادوں پہ یہ سلسلہ بڑھنا چاہیے تھا اس کے بالکل برعکس ہوا۔ بنو امیہ، بنو عباس، آٹومن امپائر، میں دوبارہ عرض کروں گا کہ ریاستی جبر اور استبداد کی ایک نئی شکل جو ہے وہ، تو یہ دونوں مشرق و مغرب میں یہ صورتحال موجود تھی۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جو کہ جس کے نتیجے میں پھر جمہوریت کا آئیڈیا جو ہے وہ سامنے آیا۔ اچھا، یہ مدینہ فاضلہ سے کیا مراد ہے، اس کی کس طرح سے آپ تشریح بیان فرمائیں گے؟ میں مختصراً عرض کروں گا
مدینہ فاضلہ یعنی مثالی ریاست یا آئیڈیل سوسائٹی آپ اس کو کہہ لیں. تو پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ایسٹ اور ویسٹ میں بہرحال کافی بڑے نام موجود ہیں. ان میں فارابی جو ہیں معلم ثانی کے طور پر اہل اسلام ان کو یاد کرتے ہیں. معلم اول جو ہے وہ ارسطو کو کہا جاتا ہے، مرحوم ارسطو، اور اس کے بعد جو ہیں وہ معلم ثانی کے طور پہ مدینہ فاضلہ، مدینہ تو آراء اہل المدینۃ الفاضلہ. تو یہ انہوں نے اس ٹاپک پہ کافی گفتگو کی ہے، اگرچہ ہمیں چند ایک نام اور بھی نظر آتے ہیں. ویسٹ میں مثلا سینٹ اگسٹائن ہیں، انہوں نے سٹی آف گاڈ کا ایک کانسیپٹ دیا. پھر سر تھامس مور ہیں جنہوں نے یوٹوپیا کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بحث کیا. تو یہ سارے کانسیپٹس جو ہیں تقریباً مدینہ فاضلہ اگر ہم ایک کلی عنوان لے لیں تو ریاست کو کیسا ہونا چاہیے، معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے، عوام کو اور حکمران طبقے کو کیسا ہونا چاہیے، کون سا نظام ہوگا، کیسے ایک ایسی ریاست جو کہ واقعاً آئیڈیل ریاست ہو. تو مدینہ فاضلہ سے مراد وہی آئیڈیل ریاست ہے. میں عرض کروں کہ خود مرحوم فارابی نے اس کے مقابلے میں چند ایک اصطلاحات استعمال کی ہیں، جیسے مدینہ جاہلہ، یعنی مدینہ فاضلہ وہ ہوگا جو مدینہ علم ہو، یا مدینہ فاسقہ یعنی گناہوں والا معاشرہ. اس کے مقابلے میں اس کا مطلب ہے مدینہ فاضلہ کا معنی یہ ہے کہ ایک پاکیزہ معاشرہ. تو مدینہ فاسقہ، مدینہ جاہلہ، مدینہ، تو یہ بالمقابل جو ایک تصور ہے اس کے مقابلے میں ایک مدینہ جو فاضلہ کا تصور ہے. لہٰذا اس تصور کو مختلف لوگوں نے بحث کیا ہے. اس کی ایک جدید شکل بھی ہے، میں انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں عرض کروں گا. صحیح. اچھا، جمہوریت پہ علمی اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ کی اگر آپ اس میں کچھ چیزیں تفصیلاً اگر آپ بیان فرمائیں تاکہ اس موضوع کو مزید جو ہے وہ کھولا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت بادشاہت کے قائل بیٹھے ہیں، جمہوریت کے قائل بیٹھے ہیں، مگر جمہوریت کے بھی کانسیپٹس وہ نہیں جانتے. پھر اس کے اندر بھی بہت اس کے اندر پرابلم ہے. تو اس پہ کوئی علمی اعتراضات اگر ہم پیش کر پائیں قبلہ. میں عرض کروں اپنا یہ جو ہے خود جمہوریت کا جو نظریہ ہے، اس نظریے پر خود جن لوگوں نے بحث کی ہے انہی معاشروں کے لوگوں نے اس پہ کافی سارے اعتراضات بھی کیے ہیں. میں چند ایک جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلا جو اعتراض ہے اس جمہوریت کے نظام کے اوپر، وہ یہ ہے کہ اس نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ قومی وحدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی جب آپ پارٹیوں کو کہتے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے میرا مطلب ہے وہ حکومت کریں، تو قوم جو ہے وہ جتنی پارٹیاں زیادہ ہوں گی اتنا ہی قوم جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی. لہذا سب سے پہلا ایک علمی واقعاً اور عملی جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ قومی وحدت جو ہے وہ پارا پارا ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً ایک انارکی کی ایک کیفیت، ایک داخلی جنگ جو ہے اس کی کیفیت. تازہ ترین واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ پارٹیوں کا جو اختلاف ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ قوم جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے. دوسرا جو اعتراض ہے وہ بنیادی طور پر پارلیمنٹ کے اندر جانے والے لوگوں کی اہلیت کا مسئلہ ہے. ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نااہل لوگ چلے جاتے ہیں، اور لیجسلیشن جو کہ واقعاً انسانی معاشرے، خود انسانوں کے حقوق اور سارے معاملات کے حوالے سے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں یہ لیجسلیشن ہونی چاہیے جو واقعاً ان حقیقتوں کو سمجھتے ہوں. یہ ساری حقیقت نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں
خصوصاً تیسری دنیا کے ممالک میں تو جہاں جہاں پارلیمنٹ کا تصور ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ جدید جو ممالک ہیں ان کے ہاں بھی یہ مثالیں اب ہم نے دیکھی ہیں مسلسل، موجود ہے۔ کہ جو لوگ بالکل اصلاً علمی اعتبار سے کوئی ان کا معاشروں کے اندر مقام نہیں ہے، وہ چلے جاتے ہیں اور قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ دوسرا اعتراض ہو گیا۔ تیسرا جو اگلا ایک اعتراض ہے، بنیادی طور پہ جی ہاں، بنیادی طور پر یہ عوام فریبی ہے۔ یہ عوام پر حکومت نہیں ہے، بہت ہی واضح ہے۔ اس میں یہ خالی فریب ہے، دھوکہ ہے کہ عوام بیچاروں کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کچھ لوگوں کو انتخاب کر کے دے دیتے ہیں اختیار، جاؤ بھی ہماری تقدیر کے فیصلے جیسے آپ کی مرضی ہے وہ کرو۔ نتیجتاً یہ ہے کہ یہ بھی ایک اعتراض جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں عرض کروں کہ اصلاً اکیڈمیکلی جو ہے وہ جمہوریت کا جو مفہوم ہے، جو اس کا کانسیپٹ ہے، اس کی ڈیفینیشن میں کافی ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کی کئی شکلیں جو ہیں دنیا کے اندر رائج ہیں، اور علمی اعتبار سے کسی نے کہا یہ اکثریت کی حکومت ہے، کسی نے کہا یہ قانون کی حکومت ہے، کسی نے کہا یہ پارٹیوں کی حکومت ہے۔ تو یہ تین بڑے مطلب ہے حکومت کے۔ اچھا، یہاں پر جی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ایک مسلمان کی بات کرتے ہیں، ایک اسلامی ذہن کی، یعنی جب انسان یا بائی برتھ مسلمان پیدا ہو یا اسلام کو سمجھ کے اور کنورٹ ہو اور اسلام لے آئے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کرے، دونوں صورتوں میں ایک بنیادی چیز اس کے اندر ملتی ہے کہ انسان کی جو انسان کا وجود ہے وہ خدا کے لیے ہے، انسان کا وجود پروردگار کے لیے ہے، اس کا اپنا وجود پر بھی اپنا وہ نہیں، ورنہ خودکشی حرام نہ ہوتی، یعنی اس کا پیسہ، اس کا مال، اس کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی امنگیں، وہ تمام چیزیں خدا کے لیے ہیں، وہ خدا کے لیے اپنا وجود رکھتا ہے، جب خدا کی جانب سے اشارہ ہو وہ اپنی جان جو ہے وہ آمادہ رکھتا ہے۔ تو یہاں پر انسان کو خدا نے خلق کیا، ہمارا بنیادی کانسیپٹ ہے کہ وہ آزاد خلق کیا، انسان کو کسی دوسرے انسان کی غلامی میں بنام جمہوریت ہو یا کسی اور سلوگن کے ساتھ ہو پیش نہیں کیا، انسان کے اوپر حاکم اللہ کی ذات ہے۔ تو مسلمان معاشرے کے اندر یہ انسانیت کس طرح قائل ہو گئی کہ وہ دوسرے انسانوں کو اپنا حکمران منتخب کر لے؟ یہ تو اسلام کے جو آئیڈیالوجی ہے اس کے رول سے انحراف ہے، بالکل سیدھا سیدھا۔ بہت ہی خوبصورت پہلو آپ نے تو وہ فرمایا ہے سوال کی صورت میں، اس پہ مفصل بات ہم کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں مجموعی طور پر تمام تر معاشرے، چاہے ان کا دینی حوالے سے کوئی بیک گراؤنڈ ہے یا دینی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تمام تر ایتھیسٹ سوسائٹی اور تمام تر ریلیجس سوسائٹی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہی طرح کے انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کسی مذہب کے قائل ہیں، ایک وہ ہیں جو کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین یا کسی بھی آسمانی پیغام کے قائل نہیں ہیں۔ میں عرض کروں بنیادی جو نقطہ ہے وہ اس انسان فہمی کا ہے، انسان کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آیا یہ انسان زمینی مخلوق ہے اور اس کا کوئی عالم غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا عالم بالا سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ انسان کا مجموعی طور پر وجود کیا ہے؟ لہٰذا انسان شناسی یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انسان شناسی یعنی انسان کس اینگل سے، ایک میٹیریلسٹک اور سبسٹنس ہے یا ایک میٹا فزیکل وجود ہے؟ تو جب ہم قائل ہو جائیں گے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، تو اب ہم آئیں گے کہ یہ انسان کی حقیقت ہے، اس انسان کے یہ حقوق ہیں، اس کی شخصیت کو اس انداز سے اب کون سا قانون ہے جو اس انسان کو آزادی، حقیقی آزادی اور اس کی جو شخصیت ہے اس کو نکھارنے کے لیے ہمیں کون سا سسٹم چاہیے؟ لہٰذا یہاں پہ بحث، بنیادی بحث دو طرح سے ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان خالی مادی وجود ہے،
انسان ایک میٹیریلسٹک سبسٹنس ہے، انسان ایک باقی جانوروں کی طرح ایک جانور ہے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان میٹر پلس میٹا فزکس، انسان کا وجود مادی بھی ہے. دین یہ کہتا ہے کہ انسان کا وجود مادی ہے، نتیجتاً اس کی مادی ضروریات ہیں. انسان کا وجود میٹا فزیکل ہے، لہٰذا اس کی روحانی اسپرچل ضروریات بھی ہیں. انسان ایک ایسا وجود بھی رکھتا ہے جس کا تعلق عالم مادہ سے نہیں ہے. تو یہ دو بنیادی طور پہ آراء ہیں. تو اس کی طرف انشاءاللہ مزید بھی ہم جائیں گے. یعنی روح اور جسم کا جو امتزاج ہے، جو اس کا مرکب بنتا ہے، اس کی دو خصوصیت ہے. جس طرح انسان جسمانی طور پہ بھی بیمار ہوتا ہے، روحانی طور پہ بھی بیمار ہوتا ہے. مگر سوسائٹی کے اندر ڈویژن ہے، بعض لوگ دونوں کے قائل ہیں، بعض لوگ صرف مادے کے قائل. بہت خوبصورت اسلام یا دین یا مذہب جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کی ان دونوں حیثیتوں کو مانتا ہے، ان دونوں حیثیتوں کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ انسان جو ہے باقی مخلوقات جو دنیا میں ہمیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں اس طرح کی ایک مادی وجود بھی رکھتا ہے. نتیجتاً اس کی نیڈز، اس کی ریکوائرمنٹس، اس کی جو ضروریات ہیں وہ مادی ہیں. یعنی اس کو روٹی چاہیے، اس کو مکان چاہیے، اس کو پانی چاہیے، اس کو ہوا چاہیے، وہ جو بنیادی ترین ضروریات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات مانوی بھی ہیں. مثلا ایجوکیشن اس کی مانوی ضرورت ہے. یعنی انسان کی جو روحانی جو اصل حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ انسان دونوں جہتوں میں ترقی کرے. لہذا اس کو دلائل کے ساتھ انشاءاللہ ہم کریں گے بات. لہذا یہ بنیادی ایک فرق ہے. اس جمہوریت کے حوالے سے ایک نقطہ اور میں عرض کروں گا، وہ ہے آزادی اور مساوات کا جو نعرہ ہے، جو سلوگن ہے. اس نعرے میں بہت بڑا کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے، بہت بڑا ایک تضاد ہے، بہت بڑا ایک تعارض ہے. جی ہاں، وہ اگر سب لوگ آزاد ہو جائیں تو پھر مساوات نہیں رہتی. اگر سب آزاد ہو جائیں، یعنی اگر ہر انسان آزاد ہو جائے، جی اگر سارے انسان آزاد ہو جائیں، اپنے ارادے کے تابع ہو جائیں، تو پھر آپ مساوات کا تو تصور ختم ہو گیا. اچھا، اب کیا کہتے ہیں، مال و دولت کے حوالے سے جو ہے وہ اونچ نیچ تو معاشروں کا حصہ ہے. جب ہر کوئی برتری کا خواہش مند ہوگا تو کون اونچا ہوگا، کون نیچا ہوگا. اس کا مطلب ہے ظلم کا ایک بازار گرم ہو جائے گا. در نتیجہ آپ کو ایک آؤٹ لائن بنانی پڑے گی. آزادی کا معنی کیا ہے اور مساوات کا معنی کیا ہے. اچھا، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس جمہوریت میں نارملی نعرہ تو یہ لگایا جاتا ہے کہ در حقیقت بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال و دولت میں مساوات نہیں بلکہ قانون میں سب لوگ مساوی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حالات ان معاشروں میں ایسے ہیں کہ عدم مساوات کی یعنی لا تعداد مثالیں ہمیں ان معاشروں میں ملتی ہیں. ایک اور میں آخری نقطہ فی الحال یہاں پہ عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو نمائندوں کا انتخاب ہے، بنیادی طور پر اس انتخاب میں ایک تو زمانہ بہت محدود ہوتا ہے. 4 سال مثلا فرض کریں، 5 سال، بالکل صحیح، جی مثلا 4 سال کا. نتیجتاً یہ لوگ حقیقت میں بہت ہی سطحی تصورات لے کر آتے ہیں، اور وہ جو انسان کے اندر ایک طاقت بیٹھی ہوئی ہے ہوائے نفس کی، نتیجتاً اپنے مفادات کو اور اس اعتبار سے کہ ہمیں آئندہ بھی ہمیں اقتدار مل جائے، یہ ٹائم اسی میں گزر جاتا ہے. حقیقی مسائل کی طرف نارملی جو ہے وہ ٹائم نہیں جاتا. لہٰذا یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ یہ جو ووٹرز ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر غلام ہیں، بندے ہیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے ان نمائندوں کو کی خواہشات کی تکمیل کے لیے سارا میدان ان کو کھلا دے دیا ہے. تو یہ وہ بنیادی اعتراضات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس نظریے کے اوپر خود مغرب میں یہ اعتراضات ہوئے ہیں. نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظام کے اندر عوام کا ارادہ حاکم نہیں ہوتا، ان نمائندوں کا ارادہ حاکم ہوتا ہے، اور مساوات کا بھی تصور بہت ہی اس میں ابہام پایا جاتا ہے. نتیجتاً اس میں جو نئی شاخیں برآمد ہوئی ہیں، نئی فکریں اور نئی سوچیں برآمد ہوئی ہیں، اس کے اندر ایک ڈیپ اسٹیٹ کا کانسیپٹ آ گیا. بظاہر پارٹیز کی حکومت آ رہی ہے، آپ اس پارٹی کے ووٹر ہیں، آپ اس پارٹی کے ووٹر ہیں، آپس میں دشمنیاں ہیں. ایک معاشرے کو مختلف پارٹیوں کے نام سے یوں ہی ڈیوائڈ کر دیا. نمبر 1. اب اگر کوئی پارٹی آ بھی رہی ہے تو اب ایک اور بات شروع ہو رہی ہے کہ یہ فلانی پارٹی کے فلاں صاحب کو ڈیپ اسٹیٹ لے کر آئیے، ان کے فلانی ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنے پرانے تعلقات ہیں. تو اب یہاں پر جمہوریت کی ایک نئی شکل سامنے آ رہی ہے. مطلب انسان جو ووٹ دے رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نے جو ووٹ دیا ہے اس بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا ہے یا ڈیپ اسٹیٹ کا جو راگ الاپا جا رہا ہے وہ لے آئے. انہوں نے ہمارے ووٹ تبدیل کر دیے. کیا کیا گیا ہے؟ اور یہ صرف یہاں نہیں، یہ بات امریکہ سے، واشنگٹن سے بھی اس کی گونج ہے. یہ صرف تھرڈ ورلڈ کی پاکستان کی جمہوریت کا حسن نہیں ہے، یہ حسن الحمدللہ وہاں بھی پہنچ گیا. تو یہ جو مختلف چیزیں ہیں، یہ اس میں سے تو نئی چیزیں برآمد ہو رہی ہیں. بہت ہی جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کو اگر میں کلی اس کا جواب دوں تو حقیقت امر یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس نظام میں خرابی ہے. خرابی کہاں پر ہے؟ اب اس خرابی کو مثلا فرض کریں، میں 2 باتیں ابھی عرض کروں گا. تقریباً اس پیغام کے حوالے سے جو آسمانی اور دینی پیغام ہے، الہی پیغام ہے، اس میں جو ایک بنیادی ترین نقطہ ہے، مثلا پارٹیوں کی ضرورت نہیں رہتی اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اگر ہر نمائندہ لیجسلیشن کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو یہ اس کی الہی اور ڈیوائن رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی پوری معرفت، اپنی پوری آگاہی، پوری دیانت کے ساتھ جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرے. تو جو فرمائی آپ نے، نیکی کا امر کرنا اور برائی سے روکنا. لہذا انسان کے وجود کے اندر ہی ساری حقیقت موجود ہے، علیحدہ سے پارٹی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی جو نمائندے آئیں گے، فرض کیا ہم نے یہ طے کر لیا کہ طریقہ کار یہی ہوگا، اور نمائندوں منشور بنا ہوا ہے نا. جی یعنی الہی منشور بنا ہوا ہے، منشور بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں. میں وہی یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، خدا دین یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری ایک الہی ڈیوائن رسپانسبلٹی ہے کہ تم جہاں بھی کوئی بات کرو گے، نمبر 1 پہلے مرحلے میں اس بات سے تمہیں آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. تو پہلے مرحلے میں سمجھتا ہوں کہ میرے معاشرے کی ضروریات کیا ہیں، میرے معاشرے کے انسانوں کی ضروریات کیا ہیں، اس معاشرے کے سیاسی، سماجی، اقتصادی، دینی، علمی، تعلیمی، انسانی اور بین الاقوامی، یا یہ سارے جو موضوعات ہیں، ان حوالے سے اس کا مطلب ہے کہ لیجسلیشن کے لیے نارمل آدمی کا انتخاب نہیں ہوگا. نہیں، پارلیمنٹ میں وہی جائے گا. اس کو بڑے خوبصورت انداز سے علامہ اقبال مرحوم نے جو لیجسلیشن کا ایک تصور دیا ہے، وہ پارلیمانی اجتہاد ہے. یعنی پارلیمنٹ میں معمولی لوگ نہیں جانے چاہیے، کوئی پتہ ہی نہ ہو اس کا سابقہ کیا ہے، اس کا، میرا مطلب اس شخص کی حقیقت اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بنیادی طور پر اسلام سے آگاہ ہو، معاشرے سے آگاہ ہو، انسانوں کی ضروریات، اس مملکت کی، اس ریاست کی ساتھ اس کو عشق ہو، محبت ہو، انسانوں کے ساتھ محبت ہو، اور آگاہ ہو، بصیر ہو. ایسا نہیں ہے کہ میرا مطلب ہے اب اس کو نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت ہوگی. تو نتیجتاً
جب وہ جائے گا جا کے وہاں بیٹھے گا اپنی رائے دے گا تو اس کا مطلب ہے اس کی رائے سالڈ ہونی چاہیے، اور اگر کہیں خرابی دیکھتا ہے چاہے کسی پارٹی میں موجود ہے اس خرابی کا وہ اظہار کرے، نہ یہ کہ پارٹی کی خاطر اس بیچارہ کی بدبخت کی نہ دنیا اور نہ آخرت۔ نتیجتاً سب سے بالکل پہلے مرحلے میں اگر واقعاً امر بالمعروف کی حقیقت کو ہم سمجھ جائیں تو لہٰذا پارٹیوں کی ضرورت ہی نہیں بہت رہتی۔ عمدہ، جی جی بہت بالکل بہت خوبصورت بات، بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور یقیناً اس سے بہت سارے گوشے جو ہے وہ ابھی اور واضح ہوں گے۔ ہمارے پروگرام کا بھی نام گوشہ ادراک، اسی لیے ہم نے اس کو چوز کیا ہے کہ اس میں سے کوپلیں پھوٹیں گی آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے اذہان کے اندر جو ہے نا اس پہ سوالات پیدا ہوں گے، چیزیں کھولیں گی کہ آخر ہم کس سسٹم کے پیچھے ہم کو لگایا ہوا ہے کہ جس کے اندر ایسے لوگ ہم پر حاکم آ رہے ہیں۔ جیسے آپ بعض دفعہ بعض سیاست دانوں کے مذہب خیز بیانات سنتے ہیں، حالانکہ وہ انہوں نے بڑی سنجیدگی میں دیے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں 60 سال سے اوپر کی عمر ہے، اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نئی مطلب ایک بچی جس کو کھڑا کیا گیا، کیونکہ سیاست دانوں کے بچے بھی حاکمی پاکستان میں ہوا کرتے ہیں، تو بڑے اس پر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم ان سے اب بہت سیاست سیکھیں گے، حالانکہ اپنی عمر ان کی 60-65 سال کی تھی۔ تو یہ جو ایک کھوکھلا نظام ہے جو لوگوں کے اوپر حکومت کرنے آیا ہے، صرف 4 سال اپنے دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر کس تیزی کے ساتھ اپنی جائیدادوں کو وسعت دی جائے، کہاں بیرونی اثاثے بنائے جائیں اور رفو چکر اجائے جائے، پھر جو ہے وہ ایک شور مچتا ہے تو مچتا رہے۔ آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں تھوڑی سی گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں، ان سب چیزوں کو آنے والے پروگرامز کے اندر سمیٹیں گے، اور ان کے ایک ایک گوشے کے اوپر، ایک ایک کونے کے اوپر جو ہے وہ مدلل جو ہے وہ دلائل آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائیں گے۔ جمہوریت کے مقابلے پہ قبلہ اسلام کی کیا رائے ہے، یہاں پر آ جاتے ہیں کہ اسلام کے پاس کیا منشور ہے انسانیت کی بقا اور فلاح کے لیے۔ میں عرض کروں کہ بنیادی جو ستون ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کسی بھی ریاست کے حوالے سے اور پبلک کے حوالے سے۔ نمبر 1، پہلی جو بات ہے وہ خود انسان کا تصور ہے کہ انسان کی اصل میں حقیقت کیا ہے۔ نمبر 1، اگلے مرحلے میں جب ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ انسان مادی بھی ہے اور انسان کا وجود غیر مادی بھی ہے، انسان کا کنیکشن اس عالم کے ساتھ بھی ہے اور عالم غیب کے ساتھ بھی ہے، ایک واسطے کے ساتھ کہ خالق متعال نے انسانوں کے درمیان اپنی بات کو، نظام کو پہنچانے کے لیے انبیاء علیہم السلام ایک معصوم ہستی کو درمیان میں رکھا۔ ٹھیک ہے جی، صحیح۔ تو جو اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر نہیں بلکہ خدا کی طرف سے دیے ہوئے نظام کو اس کی راہیں ہموار کرنے کے لیے جو ہے وہ انسانوں کے درمیان اس حقیقت کو واضح کرے۔ لہٰذا یہ بہت سادہ، طبیعی اور بہت ہی گہرا مطلب ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے لیے وہی فارمولہ بہترین ہے جو میرے خالق نے میرے لیے بنایا ہے، تو اب خالق کے حضور جھکنا ہی در حقیقت آزادی ہے، در حقیقت انسان کی نجات ہے، اس لیے کہ انسان کے وجود کے ذرے ذرے سے، اس کی ساری حقیقت سے اس کا خالق آگاہ ہے۔ نتیجتاً حکومت کا وہ نظام جس کے اندر ایک عادل جب معصوم موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو جو ہے وہ حق حاصل نہیں ہے۔ اصل حق کے حکومت جو ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن حق کے حکومت اللہ نے اپنے نمائندوں کو تفویض کیا ہے، ان نمائندوں کو جو بشریت میں تمام تر محاسن کے حامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب تمام تر محاسن کے حامل ہیں تو یہ دوسرا نقطہ ہے کہ اب ہم حکومت کا حق کس کو ہوگا؟ ہر ایرے غیرے کو نہیں ہوگا، عادل انسان کو ہوگا، عادل انسان سامنے شفاف ہو، جس کا بیک گراؤنڈ شفاف ہو، عالم ہو، عالم بالقرآن والسنہ،
یعنی خدا کے پیغام کو بھی سمجھتا ہو اور اس زمانے کی حقیقتوں کا ادراک بھی رکھتا ہو، لہٰذا اس کو حق حکومت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی نمائندگی میں، ہر ایر غیر کو حاصل نہیں ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک پہلو نکلتا ہے کہ یہ جو اللہ کے نمائندے ہیں، یہ جو عادل انسانوں کا گروہ ہے، ان عادل انسانوں کے گروہ کو کہ یہ عادل ہی در حقیقت عوام پر حق کے حاکمیت رکھتے ہیں، یہ تو اس کے لیے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ووٹوں کی اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ عوام اطمینان حاصل کریں کہ یہ لوگ ہیں جن کو ہم اختیار دیتے ہیں، ہماری تائید ان کو حاصل ہے۔ میں بہت ہی سادہ حوالے سے فی الحال عرض کروں گا، اسی نظام حاکمیت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رائے یہی ہے، دلائل کے ساتھ ہماری رائے یہ ہے کہ امامت در حقیقت اسی حاکمیت کا ایک پہلو ہے کہ 1,24,000 کے مجمع میں ختمی مرتبت نے یہ اعلان فرمایا اور 1,24,000 مسلمانوں کے مجمع میں سب نے وہاں پہ حمایت کی، کسی نے انکار نہیں کیا، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد اہل ترین رہبر، اہل ترین حاکم، اہل ترین عادل ترین انسان کا تعارف کروایا کہ میرے بعد سارے معاملات جو ہیں یہ ڈیل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا جو بنیادی طور پر اصول یہ ہے جمہوریت اس عنوان سے کہ آج بھی اگر کوئی عادل انسانوں کی ایک جماعت ہو، عادل عالم پڑھے لکھے، عالم اور عادل دونوں شرطیں ضروری ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ عدالت اتنی اہم ہے کہ یعنی ایک گناہگار کس طرح سے ایک سزا دے گا جو وہی فعل وہ خود کرتا رہا ہو، اس کے لیے نسبت شرط ہے۔ ابھی تک مسلمانوں کی یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آئی، اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر عصمت نہ ہو اور وہ خود ہی اس طرح کا گنہگار ہو جس طرح سے آج حاکم بنے بیٹھے ہیں، تو وہ کس طرح سے کسی گنہگار کے گریبان تک ہاتھ ڈالے گا؟ وہ تو کھڑے ہو کے کہے گا کہ یہ اگر خالی میں نے کیا ہے تو تم بھی کرتے رہے۔ یہ تو بہت واضح سی بات ہے، سادہ بات ہے یہ، مگر سمجھ میں میں عرض نہیں کروں آتی کہ لوگوں کو۔ پہلا مرحلہ تو وہی میں نے عرض کیا کہ جب معصوم موجود ہیں تو ان سے اولا کوئی اور نہیں ہے۔ فرض کیا آج معصوم بظاہر موجود نہیں ہیں، پردہ غیب میں ہیں، تو آج کیا ہوگا؟ آج یہی ہوگا کہ بنیادی طور پر یہ جو تھیوری امام خمینی نے پیش کی ہے، اس کا علمی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، نہ اس لیے کہ وہ ایک شیعہ لیڈر تھا، اگرچہ وہ ان کے اعمال خالص ایک شیعہ لیڈر کے عنوان سے نہیں تھے، بلکہ یعنی امام خمینی ایک ایسی ہماگیر شخصیت کے حامل تھے کہ دنیا میں سکھوں نے، دنیا میں آزادی کی تحریکوں کے جتنے لوگ تھے انہوں نے سب کو، بلکہ عیسائیوں نے، یہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ وہ they considered him as their leader۔ لوگوں نے امام خمینی کو اپنا لیڈر، اس لیے کہ امام خمینی نے وہی قرآنی نعرہ بلند کیا، انبیاء کی دی ہوئی تعلیمات، وہ تھا دنیا کے پسے ہوئے انسان، مستضعفین جہان، توجہ فرمائی آپ نے، جس میں کوئی چھوٹے دائرے ہیں ہی نہیں۔ نتیجتاً آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے اختیار میں جی ٹھیک ہے، جن لوگوں کے اختیار میں یہ حکومت ہونی چاہیے وہ عادل ہوں۔ جب عادل ہوں گے تو اب ان کے لیے ایک حمایت کا ووٹ چاہیے پبلک کی جانب سے، تاکہ جب وہ حکومت کے معاملات کو چلائیں تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ چلائیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہاں پر ناظرین جو ہے وہ گفتگو کو آج موقوف کریں گے اور انشاءاللہ اسی گوش ادراک کے اندر اسلام اور جمہوریت کی اس عمدہ بحث کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اور مختلف ان تمام گوشوں کے اوپر نگاہ ڈالیں گے جہاں سے آپ جو ہے وہ ووٹرز اپنے سلیکٹ بھی کرتے ہیں اپنے حکمرانوں کو اور پھر اس کے ساتھ احتجاجات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کے کہ آپ نے اس بہترین موضوع کے اوپر جو کہ عوام کی خالصتاً اس وقت ضرورت ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے زندگی بسر کریں، کس طرح سے ان کے مسئلوں کا حل موجود ہو، اس کو قرآنی اور ان تمام جو ہے وہ اصلاحات کے ساتھ جو ہے وہ آپ ایک مدلل دلائل کے ساتھ جو ہے اس پروگرام کے ذریعے سے
پیش فرما رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل